میری چشم تصور مجھے کبھی ایک منظر دکھاتی تو کبھی دوسرا۔ شکاری دلاور بھی تھا اور شکاری میں بھی تھا۔ ہم ایک ہی شکار گاہ میں آمنے سامنے ہوں گے تو قضا کے تیر کا نشانہ کون ہوگا؟ کون کس کے پھیلائے ہوئے دامے خم رنگے زمیں میں گرفتار ہوگا؟ تدبیر کس کی کارگر ہوگی اور تقدیر کس کا ساتھ دے گی؟ یہ سب سوچ کے مجھے اٹھا سکتے ہو، ورنہ رابعہ ہی نہیں، اس کے ساتھ ہی وکیل تمہارے خلاف درج ہونے والی FIR کو تمہارے گلے کا پھندا بنا کے دم لیں گے۔ تمہارا پیسہ، اثر و رسوخ، بدماشی کا زور برطانوی قونصلیٹ کے لیے بے معنی ہے، خود حکومت بے بس ہے۔ میں سب جانتا ہوں، مانتا ہوں اپنے سکندر صاحب کہ اس چال میں تم نے مجھے شامات دی ہیں جی، اور وہ الٹتی، کیا کہتے ہیں اسے، بساط۔ میں بالکل سمجھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر شیلی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا تو کیا ہوگا۔ میری عزت، میرا مستقبل، میری زندگی سب داؤ پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے تم کو اعتبار کرنا چاہیے مجھ پر کہ میں مجبور ہوں۔ تمہارے ساتھ چال بازی کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ تمہارے یار بیلی چاہنے والے مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تم کہاں ملو گے؟ جہاں تم کہو، میں نے کہا۔ دوپہر ٹھیک 12 بجے نور جہاں کے مقبرے میں۔ اتنی دور؟ پھر آنے میں نے کہا جگہ کا انتخاب میرا ہوگا۔ کسی آبادی میں مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم اکیلے آئے ہو یا اپنے ساتھ حکم کے غلام شکاری کتے بھی لائے ہو۔ تمہارے نزدیک ان کتوں کی جان کی کوئی اہمیت نہیں، تم انہیں مرواتے ہی رہتے ہو۔ میں نے کہا نا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں نور جہاں کے مزار پر موجود رہوں گا، اس سڑک پر جو مقبرہ جہانگیر کی طرف جا رہی ہے۔ پام کے یا کھجوروں کے کسی جھنڈ میں آنے والوں پر نگاہ رکھوں گا۔ سیر و تفریح کے لیے آنے والے تانگوں میں گزرتے ہیں یا سائیکلوں پر آتے ہیں، وہ سب مقبرے کی بیرونی دیوار کے مین گیٹ پر اترتے ہیں۔ کسی نے ادھر ادھر مورچہ بندی کی تو مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے دلاور کہ میں نے اس راستے پر نگرانی کا پکا انتظام کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے بات ختم کرتے ہی اپنی گنڈا فورس کو آس پاس پوزیشن سنبھالنے کے لیے روانہ کر دو، وہ رات بھر چھپے رہیں اور کل دوپہر تک سامنے نہ آئیں۔ بڑا افسوس ہے اپنے سکندر اعظم صاحب، یہ افسوس کی بات نہیں، احتیاط کا تقاضا ہے کہ دشمن کی ہر چال کا پہلے سے اندازہ ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم سے کچھ بعید نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے بندے مقبرہ جہانگیر میں سیر کرتے نظر آئیں، مگر تمہارا اشارہ ملتے ہی باہر آ کے نور جہاں کے مزار کو گھیر لیں۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اگر مجھے کوئی گڑبڑ نظر نہ آئی تو ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت میری یا تمہاری قانونی پوزیشن تقریباً ایک جیسی ہے۔ اگر پولیس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ مجھے خوف بھی محسوس ہوتا تھا اگر میری نیت صاف ہے اور میں دلاور جیسے شخص کو اپنی باتوں سے، اپنے لہجے کی سچائی سے، اداکاری سے الو بنا رہا ہوں، تو یہ فرض کرنا غلط ہوگا کہ وہ بے وقوف بن رہا ہے۔ مجھے کچھ دیر نیند ضرور آئی ہوگی، کیونکہ پھر میری آنکھ کھلی تو صبح صادق کا دھندلا اجالا کھڑکیوں کے شیشوں پر پھیل چکا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی تو 6:15 بجے تھے۔ زیڈ کی ہدایات کے مطابق میک اپ اتارنے کا خیال میں نے کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ نیچے جا کے میں نے بہرام سے ملاقات کی جو نماز سے فارغ ہو کے چائے پی رہا تھا۔ اس نے بڑے خلوص سے مجھے چائے پیش کی، مگر میں نے معذرت کر لی کہ نہائے دھوئے بغیر میں کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ اصل بات یہ تھی کہ دن کا آغاز ہی میں اس بے گناہ لذت سے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ چائے بھی پیوں اور لطف کی بجائے کوفت حاصل ہو جائے۔ بہرام سے ملنے کا اصل مقصد رونمائی تھا۔ واپس اوپر آ کر میں نے اپنے لیے چائے بنائی، چند بسکٹ کھاتے ہوئے آفس پہنچ گیا۔ وقار کا نمبر ملا کر میں نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، مجھے غالب سے بات کرنی ہے۔ ابھی تو وہ نہیں ہے، ابھی تو وہ سو رہے ہیں، وقار یوسف نے کہا۔ کوئی پیغام دے دیں اگر چاہیں۔ وقار خود بھی نیند میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا، پیغام یہ ہے کہ انہیں فوراً جگا دیں، بہت اہم خبر ہے، میں چیف رپورٹر بول رہا ہوں۔ اس کے بعد وقار کی نیند یقیناً اڑ گئی ہوگی۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ اخبار والوں پر خبر کے نزول کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ عام محاورہ تو یہ ہے کہ موت اور گاہک کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر اس میں خبر کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اچانک مارشل لا لگ جاتا ہے، کینیڈی کا قتل ہو جاتا ہے، یا آدمی چاند پر اتر جاتا ہے اور ساری دنیا کو خبر دینے کے ذمہ دار اخباری کارکن سوتے سے اٹھ کے یوں دوڑتے ہیں جیسے سورہ اسرافیل سن کے سب میدان حشر کی جانب دوڑیں گے۔ غالب نے شاید پوچھا ہوگا کہ چیف رپورٹر کون، مگر وقار نے مجھ سے نام نہیں پوچھا تھا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں غالب آ گیا۔ شور مت کرنا صافی کے گھوڑے، میں نے کہا۔ مجھے مجبوراً وقار سے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں، کیا تکلیف تھی؟ غالب نے بیزاری سے کہا، تم کوئی بیہودہ خواب دیکھ رہے ہوگے اس لیے گرم ہو رہے ہو۔ میں نے کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، نازو کو پتہ چلا تو وہ کیا کہے گی؟ وہی جو اس وقت میں نہیں کہہ سکتا۔ کام کی بات کرو۔ بس یار، میری آنکھ کھل گئی تھی تو میں نے سوچا
کہ دوسرے کیوں خواب غفلت میں پڑے رہیں؟ اٹھو، خدا کو یاد کرو۔ کیا خبر کل صبح نکلے کس طرف سے آفتاب؟ تم نے مجھے یاد کیوں کیا؟ یہی بتانے کے لیے؟ یہ اطلاع تم کل آفتاب نکلنے کے بعد بھی دے سکتے تھے۔ یار میں ایک شریف آدمی کے بیڈ روم سے بات کر رہا ہوں۔ اوہ سوری، میں نے کہا۔ مرزا جی، مجھے ایک بندہ چاہیے جو فرنچ بول سکتا ہو یا کم سے کم سمجھ سکتا ہو اور انگریزی میں وہ بیان کر سکتا ہو۔ خفا کیوں ہوتے ہو یار؟ اتنے بڑے صحافی ہو، سارے زمانے کی خبر رکھتے ہو، یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے۔ اتنی صبح میں آپ کے دروازوں پر اخبار یا دودھ تو پہنچا سکتا ہوں، گلی میں پھرنے والا کوئی پاگل کتا بھی لا سکتا ہوں، مگر کچھ نہیں۔ مجھے 10 بجے تک ایسا بندہ مل جانا چاہیے، سمجھے؟ میں نے اسے ڈانٹ کے کہا۔ سمجھ گیا۔ یہ بات مجھے منہ اندھیرے جگا کے بتانا ضروری تھی؟ بے حد ضروری تھی۔ اب نازو کو بھیج دو، ذرا اس سے بھی سلام دعا کر لوں۔ تم چاہو تو دوسرا زیادہ بیہودہ خواب دیکھو۔ نازو سو رہی ہوگی ابھی تو، مگر وہ بہت خوش ہوگی تم سے باتیں کر کے۔ غالب نے بنا کے کہا۔ ابھی اٹھا کے لاتا ہوں اسے۔ ریسیور پر وقار کی آواز آئی۔ کمال ہے سکندر صاحب، ہمیں بھی؟ میں نے ہنس کے کہا، معاف کرنا یار، مقصد تمہیں ڈسٹرب کرنا نہیں تھا۔ بیڈ روم میں فون رکھنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ سوتے وقت اس کی گھنٹی ضرور بند کر دینی چاہیے۔ اب تم ایسا کرو کہ ریسیور رکھ کے سوتے بن جاؤ نازو کے آنے سے پہلے، اور نازو پوچھے تو کہنا کہ فون تو کسی کا بھی نہیں آیا، ورنہ گھنٹی بجتی۔ جب نازو نے کہا ہیلو تو میں خاموش رہا۔ 2-3 بار ہیلو کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اب غالب کی شامت آئی۔ اس نے نہ جانے نازو کو کیا کہہ کے جگایا ہوگا کہ فون پر کون بات کرنا چاہتا ہے۔ نازو سمجھے گی غالب نے اسے پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ 8 بجے بہرام رخصت ہونے سے پہلے میرے پاس آیا۔ اس نے فوری طور پر میری پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 چھٹیاں پڑی ہیں، جمعہ آفتاب پھر اتوار ہے، میں سوموار کی شام کو آؤں گا۔ اس نے عمارت کے بیرونی گیٹ کی چابیاں میرے حوالے کر دیں۔ تم سنبھال لو گے؟ میں نے کہا۔ خود تم کدھر جاتا ہے؟ میاں والی؟ ہاں، واپسی پر بیوی بچوں کو ساتھ لے آؤں گا، 2-4 دن وہ یہاں رہ لیں گی۔ بہرام، اس کے بعد تم چاہو تو 1 ہفتے کے لیے پشاور چلے جانا۔ او یارا، کدھر جائے گا، تم جاؤ۔ میں نے مجبوراً یہ ذمہ داری قبول کر لی، اب یہ مصیبت بھی بھگتنی ہی پڑے گی۔ زیڈ ٹھیک وقت پر نمودار ہوا۔ میں نے آپ کے مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے، بلکہ ایجاد کر لیا ہے۔ کسی کا سر کاٹ کے تو نہیں لے آئے ہو کہ میں اپنا سر اتار کے لگا لوں، روز شام کو بدل لوں؟ کمال ہے، اس نے ملال سے کہا۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے صبح و شام میک اپ آسان ہو جائے۔ بالکل کہا تھا، اور مجھے تم جیسے ذہین آدمی سے یہی امید تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ فرنچ کٹ داڑھی ہے، اس کو آپ ہر روز ایسے چپکا سکتے ہیں۔ یہ خاص قسم کا گلو ہے، ایسا گون سمجھ لیں جو آپ کی جلد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہے بھی اتنا مضبوط کہ داڑھی کے ساتھ کھال بھی اتر جائے گی۔ نہیں جی، یہ صرف گرم پانی سے نرم پڑ جائے گا۔ اور یہ دیکھ لیں، ہٹلر جیسی مونچھیں اس نے دونوں چیزیں اپنے چہرے پر سجا کے دکھائیں۔ اس کی صورت میں نمایاں ہونے والی تبدیلی نے مجھے حیران کر دیا۔ واہ بھائی، تم تو زیڈ لگتے ہی نہیں، ایکس وائی لگتے ہو۔ وہ مسکرایا۔ اور دیکھیے یہ اینک، اس کے ساتھ یہ سنہری زنجیر ہے، اس کے شیشوں میں سے آپ کی آنکھیں بڑی نظر آئیں گی اور مجھے دنیا چھوٹی لگے گی۔ نہیں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ اینک کے نیچے آنکھوں میں آپ یہ لینز خود پہن سکتے ہیں۔ نیلا رنگ آپ کی رنگت کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور سنہرے بال ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے آپ کی وگ، گولڈن براؤن، اس کے ساتھ فلیٹ ہیٹ پہن کے آپ 100% فرنچ یا برطانوی نظر آئیں گے۔ سوٹ اور ٹائی تو آپ ظاہر استعمال کریں گے۔ زیڈ 1 گھنٹے بعد گیا تو میرا اولیا اتنا بدل چکا تھا یا میری شناخت عملاً ناممکن تھی۔ غالب کا بھیجا ہوا فرنچ سمجھنے والا مولوی ٹائپ شخص اس کے جاتے ہی آ گیا۔ اس نے بڑی قرات کے ساتھ سلام کر کے مجھ سے مصافحہ کیا۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میں نے کہا، جی خدمت کے لیے تو ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں چندہ دینے کا قائل نہیں، مسجدیں پہلے ہی بہت ہیں اور یتیم خانے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم کو غالب نے بھیجا ہے، ہم مترجم ہوں گے آپ سے وہ، مگر آپ تو فر اردو بولتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہوں گے، آپ کو مترجم کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ میری ضرورت کو چھوڑیے، آپ کو حق کے خدمت کے طور پر 5000 ماہانہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس نے تھوک نکل کے کہا، 500 یا 1000؟ 5000، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ جو بات میں فرنچ میں کہوں گا آپ اس کا ترجمہ اردو یا انگریزی میں کریں گے، اور کسی کو بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ میں اردو یا انگریزی سمجھتا ہوں۔ بہت بہتر، بہت بہتر، لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ معاملہ کیا ہے؟ سوال شروع کر دیا آپ نے۔
خیر پہلی غلطی ہے، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ میں ایک سراغ رساں ہوں، قتل کے ایک مقدمے کے سراغ کے لیے برطانیہ سے آیا ہوں۔ ویسے میں پاکستانی ہوں، مگر یہاں کی پولیس کا رویہ تفتیش میں معاون نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ خود میں سب کی باتیں سنتا رہوں گا۔ کیا خیال ہے، اب چلیں؟ چلیے جناب، ہم تو آئے ہی خدمت کے لیے ہیں۔ نام بھی خادم حسین رضوی ہے، وہ بولا۔ یہ فرنچ آپ نے کیسے سیکھ لی؟ بس سوچا تھا کوئی غیر ملکی زبان سیکھنے سے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا بہتر طور پر۔ اس نے آ بھر کے کہا، اللہ مالک ہے۔ اسلام آباد سے آئے ہوئے ایس ایس پی ظفر حیات کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں مجھے بتایا گیا کہ ان کا کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ جب میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو ڈی ایس پی شاہد علی اور انسپیکٹر خدا بخش وہاں پہلے سے موجود تھے۔ میں نے فرانچ میں اپنا تعارف کرایا۔ مجھے ڈاکٹر شیلی کیس میں ان کے ایک دوست کی طرف سے اٹارنی مقرر کیا گیا ہے۔ میں یہاں تفتیش میں بطور مبصر شریک رہوں گا۔ میرا نام ہے موسیو آندرے، مختصر آپ مجھے آندرے کہہ سکتے ہیں۔ ظفر حیات محفوظ ہوا۔ تفتیش ہم خود بھی کر سکتے ہیں، آپ غلط سمجھے۔ میں صرف دیکھوں گا اور اپنی رپورٹ دوں گا کہ میں اس سے مطمئن ہوں یا نہیں۔ میرا ارادہ ہرگز دخل اندازی کا نہیں ہے، میں نے وضاحت کی، اور مولوی نے فر ترجمہ کیا۔ آپ کو سرکاری طور پر اس کی اجازت ہے؟ یہ سوال ڈی ایس پی نے کیا تھا، جو کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس بات کی اجازت؟ میں نے ہاتھ پھیلا کے کہا، میں صرف ایک فیملی اٹارنی ہوں، سراغ رساں بھی نہیں ہوں۔ تفتیش خفیہ تو نہیں ہوگی، جیسے سب دیکھیں گے ایسے ہی میں بھی دیکھوں گا۔ یہاں کے صحافی اپنی اپنی رپورٹ اخبار کو دیں گے، میں یہ رپورٹ مس سیلی کے انکل کو دوں گا۔ انہیں آپ ضرور جانتے ہوں گے، وہ جو انگلینڈ میں ہیں؟ ظفر حیات نے کہا، یس۔ خود ڈاکٹر شیلی کا تعلق انگلینڈ سے تھا، پھر انہوں نے ایک فرانچ وکیل کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا برطانیہ میں انگریزی بولنے والے وکیل نہیں تھے؟ وہاں تو پرائیویٹ سراغ رساں بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں، میں نے کہا، لیکن ہر فیملی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ میں ڈاکٹر شیلی کا دوست تھا، شاید اس لیے۔ ظفر حیات چالاک آدمی تھا اور کچھ عرصہ پیرس میں گزار چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پیرس کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، جن کا جواب وہی دے سکتا تھا جو پیرس میں رہا ہو۔ آپ فلاں کیفے میں گئے ہیں کبھی؟ فلاں آرٹ گیلری کے جو فوارہ ہے وہ دیکھا ہے آپ نے؟ فلاں تھیٹر آپیرا بہت شاندار ہے۔ رہائش کہاں ہے آپ کی؟ آفس کہاں ہے؟ میں اور محسن جب لندن میں تھے تو ہر ویکینڈ پر پیرس جاتے رہتے تھے۔ ہم جرمنی، سوئٹزرلینڈ کی سیاحت بھی کر چکے تھے۔ ان ممالک کے درمیان ویزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ اپنی گاڑی میں بلا روک ٹوک برطانیہ سے جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ یا آسٹریا جا سکتے ہیں۔ ویزا ملک کی سرحد پر لگا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا۔ سرحدی محافظ عام سیاح کو اس کے رویے سے پہچان لیتے ہیں اور اسے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ میں ظفر حیات کو پوری طرح مطمئن کرنے میں کامیاب رہا۔ اس دوران چائے بھی آئی اور فضا خاصی دوستانہ رہی، مگر ڈی ایس پی شاہد علی اور انسپیکٹر خدا بخش کے چہرے پر ناگواری کے آثار بہت واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ کیا آپ انگریزی تھوڑی بھی نہیں جانتے؟ ظفر حیات نے کہا، ویری لٹل۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ مترجم مجھے یہاں بار ایسوسی ایشن کے کچھ عہدیداروں کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے۔ غالباً وہ لوگ اس مرڈر کیس میں مدعی ہیں۔ ظفر حیات ایک دم چوکنا ہو گیا۔ آپ مل چکے ہیں ان سے؟ یس، ان سے اور کچھ مقامی صحافیوں سے کل ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، موسیو آندرے، اس وقت میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت کچھ نہیں، میں نے کہا، مجھے ایک اطلاع ملی تھی، کسی نے کل رات مجھے کال کیا، ہوٹل فلیٹس میں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر شیلی کا قاتل کسی مقبرے میں چھپا ہوا ہے۔ مولوی خادم حسین نے اس کا ترجمہ کیا تو ڈی ایس پی شاہد علی نے بے اختیار کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ انسپیکٹر خدا بخش بولا، کس نے چکر دیا اسے؟ کس مقبرے میں؟ ظفر حیات لطف اندوز ہو کے بولا، میں نے مولوی سے مشورہ کیا، یوں جیسے میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ پھر خادم حسین بولا، مقبرہ ہے نور جہاں کا۔ وہ کوئی ملکہ تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ ظفر حیات مسکرایا، موسیو آندرے، ایسی بے بنیاد اطلاعات پر آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے، اور نہ یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ چیک تو کر سکتے ہیں آپ، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں بھی وقت ضائع ہوگا۔ ظفر حیات نے مایوسی سے سر ہلایا، تفتیش تو امکانات پر ہی کی جاتی ہے، اس میں وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس امکان کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ اطلاع صحیح بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، آخر کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی مجھے یہ فون پر اطلاع دینے کی؟ بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں۔ سر، یہ کسی کی شرارت ہوگی، بوگس کال، خدا بخش بولا۔
میں اب تک جتنے لوگوں سے ملا ہوں وہ سب سنجیدہ مزاج اور معقول لوگ تھے، بے حد ذمہ دار۔ میں نے ترجمہ سن کے کہا، سر کیا ہم اس کی باتوں کو اتنی اہمیت دیں گے؟ اسے کیا پتہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ شاہد علی بولا، ہم اس کی باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ ظفر ایاز سوچ میں پڑ گیا، اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کہہ دے گا وہ کہ میں نے ٹپ دیا تھا، مگر پولیس نے میری اطلاع پر ایکشن ہی نہیں لیا، کل خبر آ جائے گی۔ تو کیا آپ چھاپا ماریں گے سچ مچ؟ خدا بخش بولا، کیا چھاپا جھوٹ موٹ بھی مارا جاتا ہے؟ ظفر ایاز نے اسے گھورا، مان اپنی نفری سے کہو تیار ہو جائے، 1 منٹ ٹھہرو، ہم ساتھ چلیں گے، اس کو ابھی ٹاپ سیکرٹ رکھو۔ چھاپا مار پارٹی کو بتایا جائے کہ ہم جا رہے ہیں شاہی قلعے کے پیچھے، صرف 4 مسلح سپاہی ساتھ لو اور چلو۔ شاہد علی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، سر ایسے دباؤ میں مت آئیں، اس طرح خود وکیل اور صحافی آپ کو بہت پریشان کریں گے۔ مجھے کوئی پریشان نہیں کر سکتا اور نہ میں دباؤ قبول کرتا ہوں۔ ظفر ایاز نے برہمی سے کہا، مجھے اپنی نیک نامی عزیز ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے خلاف نا اہلی کی جھوٹی خبر بھی کسی اخبار میں شائع ہو۔ فرض کرو 1% امکان ہے اس اطلاع کے سچ ہونے کا، میں یہ 1% رسک نہیں لینا چاہتا۔ پھر تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس طرح مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میں اس فرانچ وکیل پر ثابت کروں گا کہ ہم گمنام اطلاعات پر ایکشن نہیں لیتے تو ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ یہ برطانیہ فرانس نہیں ہے جہاں کوئی شہری پولیس یا فائر بریگیڈ اور ایمبولینس والوں کو جھوٹا فون نہیں کرتا۔ یہاں پڑھے لکھے بھی ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، شاہد علی قائل ہو گیا، اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ظفر ایاز مولوی سے مخاطب ہوا، اس سلو کے پٹھے سے کہو کہ ہم اس کی اطلاع پر کارروائی کر رہے ہیں، مگر یہ غلط ہو گئی تو آئندہ میں اسے اپنے آفس میں قدم نہیں رکھنے دوں گا، جوتے مار کے نکال دوں گا۔ میں گوری چمڑی سے متاثر نہیں ہوتا اور نہ کسی صحافی سے ڈرتا ہوں، بس اپنا کام کرتا ہوں۔ مولوی نے کہا، آپ سمجھتے ہوں گے موسیو آندرے، کیا میں ترجمہ کروں الو کے پٹھے کا؟ میں نے مسکرا کے کہا، تم ترجمہ کر کے اسے بتاؤ کہ گدھے کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ ظفر ایاز فوراً کھڑا ہو گیا۔ شاہد علی اور خدا بخش نے بھی بڑی جلدی کا ثبوت دیا، مگر وہ خوش بہرحال نہ تھے۔ یار خواہ مخواہ کی پریڈ لگ گئی۔ شاہد علی نے زیر لب خدا بخش سے کہا، اس طرح کے ظفر ایاز نہ سنے۔ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا خادم؟ خادم نے کہا، جواب میں کیا عرض کروں، یہ بتا دیں۔ 1 گھنٹے بعد پولیس نے نور جہاں کے مقبرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں ظفر ایاز کی جیپ میں بیٹھا ہوا ظاہری بے نیازی سے تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر کچھ راہگیر بھی رک گئے تھے، مگر پولیس نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ پولیس ہیڈ آفس سے یہاں تک سارا راستہ میں سخت تشویش میں مبتلا رہا تھا۔ مجھے پریشانی یہ تھی کہ دلاور اندر موجود نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا پتہ اس کے مخبر دور دور تک موجود ہوں اور انہوں نے محاصرے سے قبل ہی دلاور کو خبردار کر دیا ہو، وہ عین وقت پر نکل گیا ہو۔ لیکن یہاں اس کا فرار ہونا آسان کام نہ تھا۔ یہ غیر آباد علاقہ تھا جس کے آس پاس پرانے باغ کے آثار باقی رہ گئے تھے یا چند درخت تھے۔ پولیس نے میگا فون سے اعلان کیا، اندر کون ہے؟ تمہیں 3 منٹ کی مہلت دی جاتی ہے، باہر آ جاؤ۔